دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا خدا. کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے. ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا. کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں. یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا. دیکھو تو اسے کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل. سلمان مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی رات کو ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو فوراً لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے کوئی ریبٹل کے طور پر بات کر دیں امت کی اصلاح کے لیے. تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے. تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں. اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں. اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی علیہ السلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی. وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو. تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں. حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں. آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائے. تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی. حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے. ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے. تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے. تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے. اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ. اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف. ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا. صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے. اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی، اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی
کوشش کی. یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے.